صرف ماں بہن کو ہم نے کب صحابہ کو ماں بہن کو برا اچھا میں نے صحابہ آپ نے دیکھا آج تک شیعوں نے صحابہ کی ماں وہ یہ صرف تو نہیں کہ ماں بہن اور جو ناموسی گالیاں ہوتی ہیں ناموس کی بات ہوتی ہے وہ صرف وہ گالی ہو. اگر میں آپ کو ابھی جاہل میں نے سوال کیا میں آپ کو اسلام کا غدار کہہ دوں یہ گالی ہے, اسلام کا دشمن کہہ یہ سب گالی ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے یہ گالی ہے, کہتا گالی نہیں ہے. آپ کی حرکتوں سے آپ قتل ہوئے وہ بھی سپاہ صحابہ نے کیا ہے. اس طرح آپ بیٹھ کے یا تفرقہ پھیلاتے ہیں نا امریکہ میں بیٹھ کے, آپ پاکستان آئے آپ کو بتائیں مناظرہ کیا ہوتا ہے اور سامنے بیٹھ کے صحابہ کی بات کیا ہوتی ہے. آپ جیسے لوگوں نے قتل کروائے. کتاب الادب مسلم میں دیکھیں ایک باب ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے, لعنت کی اور گالی دی ہے, ان میں معاویہ بھی وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں ہمارا اجماع ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے اہل سنت کا وہ شیعہ کافر ہے. ہماری کتاب نہیں ہے, یہ حدیث شریف کی کتاب ہے. ہماری کتاب نہیں ہے, یہ حدیث شریف کی کتاب ہے. یار مسلم کو سائڈ پہ رکھ, مسلم کو سائڈ پہ رکھ, مسلم کو سائڈ. ہماری کتاب نہیں ہے, یہ حدیث شریف کی کتاب ہے. حدیث میرے لیے ضروری ہے. Is a very compulsory Quran or Hadith. You understand? No, this is a story. عام آپ نہیں اقرار کر دی. الحمد ان کا مذہب ختم ہے بھائی. کیوں اقرار کریں گے؟ ختم ہے مذہب تمہارا ختم ہے. ہاں بس آپ ہی جج ہیں, آپ ہی سوال کرنے والے, آپ ہی جج ہیں. بھائی تم اس کا جواب نہیں دے سکتے, تمہارے بڑے بھی نہیں دے سکتے. آج نہ صرف بریلویت ختم ہو گیا, دیوبندیت سب پورا مذہب عمریہ ختم. جتنے لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ان کے مذہب آج باطل, ان کا مذہب کفر ثابت ہو گیا. الحمدللہ ختم. جواب نہیں دے سکتے تمہارے پاس جواب. یہ تو آپ کر رہے ہیں نا, یہ آپ کر رہے ہیں اپنا کفر چھپانے کے لیے, اپنا کفر چھپانے کے لیے تم صحابہ پہ کفر پہ فتوے لگاتے ہو. شیعہ کے اپنا کفر چھپانے کے لیے الحمدللہ تمہارا اپنا کفر ثابت ہو گیا. کیا صحابہ کو گالیاں تم, تعریف قرآن کے قائل تم اور تمہارے تمام اکابرین کہتے ہیں یہ جو قرآن پاک ہے یہ اصل ہے ہی نہیں ہے, پھر تم لوگوں کو کہتے پڑھ پڑھ کے کیوں سناتے ہو؟ وہ اور موضوع ہے. خود عمر قائل تعریف ہے, خود عمر تعریف کا قائل ہے, وہ اور موضوع ہے. تم اپنا اسلام ثابت کر رہے ہیں. میں اجازت نہیں دوں گا تم بھی نہیں بھاگ سکتے. کس طرح نہیں؟ آپ شیخین کو مانتے ہیں؟ آج تمہیں بولنا ہوگا. آپ شیخین کو مانتے ہیں؟ برا بلا کہنا کفر ہے تو عمر کا کفر ثابت ہو گیا بھائی, ختم بات. ایسے نہیں جیسے تم گالیاں نکالتے ہو کسی کو دشمن کہنا, یا جیسے نماز تم نہیں پڑھتے ہو تو فرمایا نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے, کفر ہے. تو وہ کافر نہیں ہوتا, باتیں کرنے سے بندہ کافر کفر فسوق اور ہوتا ہے, گالی اور ہوتی ہے. اگر میں آپ کو پیغمبر کا دشمن کہہ دوں یہ گالی نہیں ہے؟ بیت المال کا خائن چور کہہ دوں گالی نہیں ہے؟ یہ گالی نہیں ہے. کسی کو چور کہہ دو گالی نہیں ہے, غدار کہہ دو گالی نہیں ہے, اللہ کا دشمن یہ گالی نہیں ہے. پھر کیا گالی کیا ہے؟ صرف ماں بہن کو ہم نے کب صحابہ کو ماں بہن کو برا. اچھا میں نے صحابہ آپ نے دیکھا آج تک شیعوں نے صحابہ کی وہ یہ صرف تو نہیں ہے کہ ماں بہن اور جو ناموسی گالیاں ہوتی ہیں ناموس کی بات ہوتی ہے وہ صرف وہ گالی ہو. اگر میں آپ کو ابھی جاہل میں نے سوال کیا تھا, میں آپ کو اسلام کا غدار کہہ دوں یہ گالی ہے, اسلام کا دشمن کہہ یہ سب گالی, سب لوگوں کو پتہ ہے یہ گالی ہے, کہتا گالی نہیں ہے. غدار کہہ گئے جو آپ تو کہتے رہے جیسے میں آپ کو کہ تو شیعہ کافر ہے, بے ایمان ہے, مرتد ہے, رافضی ہے, خارجی ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ پہ میں دلیل پیش کروں گا کہ آپ تعریف قرآن کے قائل ہیں, صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, پھر اس کی میں دلیل پہ آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ مسلمان ہیں, مجھے بتائیں. میں نے کہہ دیا میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا, تم پہلے عمر کا اسلام ثابت کرو. عمر کا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ کافر ہے. میں کروں گا. میں نے کہہ دیا کہ اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام نہ لائے. ہاں کیا اسلام ثابت ان کا ہوتا ہے جو اسلام والے نہ ہوں؟ ختم. عابد صاحب نہ تیرے کہنے سے ختم نہیں, تیرے کہنے سے ختم نہیں, آپ کو ایسے زمین میں تیرے کہنے سے ختم نہیں نا, آپ کو ایسے میں نے فرق کر دیا ہے. لفظی کرتے رہیں, آپ لفظی کرتے رہیں. آپ مجھے بتائیں شیعہ کافر, آپ نے کہا جی میں مسلمان ہوں, آپ لوگ دیکھو آپ کا مذہب نمود ہے. اس طرح نہیں بات ہوگی. نہیں اس طرح یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے 2 منٹ بات کرنے دو, 2 منٹ. نہیں کیوں؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے بات ہوگی. صحابہ کا ٹاپک بعد میں چھڑیں گے, پہلے آپ میری سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے, آپ اس طرف جا رہے ہیں اور طرف کیوں جا رہے بھائی؟ 2 منٹ مجھے بات کرنے دو. ان لوگوں نے پچھلے 40 سال سے کتنے شیعوں کا قتل کیا ہے اسی موضوع پر کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. ہم نے نہیں کیا, بریلویوں نے نہیں کیا, سنی بریلوی نے نہیں کیا. اور سن لیں ہمارا تو آپ کی حرکتوں سے آپ قتل ہوئے, وہ بھی سپاہ صحابہ نے کیا ہے. اس طرح آپ بیٹھ کے یا تفرقہ پھیلاتے ہیں نا امریکہ میں بیٹھ کے, آپ پاکستان آئے آپ کو بتائیں مناظرہ کیا ہوتا ہے اور سامنے بیٹھ کے صحابہ کی بات کیا ہوتی ہے. آپ جیسے لوگوں نے قتل کروائے. اب بات کرنے دو گے یا کاٹو گے؟ بات کرنے دیں گے. کیوں نہیں؟ بات میری سوال کا جواب دینا. میں نے سوال کیا تھا, دے جواب کرے. یہ اس کا دیکھ محترم ناظرین, اتنے سالوں میں اسی بات پر کہ صحابہ کو شیعہ برا بلا کہتے ہیں اس لیے کافر ہیں, یہ واجب القتل ہیں, کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا.
कितने औरतों को बेवा बनाया गया, कितने बच्चों को यतीम किया गया, इला माशाल्लाह मसाजिद में, इमाम बारगाहों में खुदकुश हमले हुए इसी बात पर। पता ये चला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर ये मसला कुफ्र है तो सबसे बड़ा काफिर कौन है? शियों से पहले काफिर कौन है? तुम्हारा अपना खलीफा। तेरी जबान से, तेरी जबान से, और तुम्हारे तेरी जबान से नहीं, तुम्हारे किताब में। भाई सवाल ने तुझे, एक मिनट यारी साहब, नहीं सवाल मैंने किया ना कि आप अपना मुसलमान होना साबित करें, आप सहाबा पे चले गए। भाई मैंने 10 दफा कह दिया ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाhu अलैहि वसल्लम, फिर कहता है बोले मुसलमान है या नहीं है, तो किससे ज्यादा आप मुसलमान हैं? मुसलमान, बस सहाबा भी मुसलमान है, इसी तरह कलमा पढ़ते हैं। अगर आप मुसलमान हो सकते हैं ना, तो नबी के सहाबा भी मुसलमान है। तो ठीक है भाई, तो फिर ना कहो शिया काफिर है, तो फिर ये तुम अपनी बात वापस ले लो कि जो सहाबा को बुरा कहता है वो काफिर होता है, वापस ले लो। क्यों? वही उमर खुद काफिर है। क्यों ना कहूं? ना यही जमा है, राफजी काफिर है जो रिफ्स करते हैं ना, आपको नीचे मुहद्दिस से कभी रिफ्स लिखते हैं। बस ठीक है, अगर ये कुफ्र है तो शियों से पहले खुद उमर साहब काफिर हैं, और इससे लाजिम आता है कि आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी काफिर कह दें, तो उससे लाजिम आता है कि आप खुद काफिर बन गए, क्योंकि सहाबा बुरे सहाबा को बुरा कहना। ज़बान आपकी है, कैमरा आपका है, आवाज आपकी, आप कहते जाएं जिसको आप कह, लेकिन नबी की जबान से वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हुजूर मेरे अल्लाह के बगैर कोई बात करते नहीं, और ये बात कुरान की नस के खिलाफ है। जो कुरान की बात नस के खिलाफ होना, उससे नहीं लिया जाता। आप मुझे ये बताइए, अगर आप मुसलमान हैं तो सहाबा मुसलमान क्यों नहीं कलमा पढ़ने से? तो ये क्या नस के खिलाफ है? क्या वही के खिलाफ है? बुरे को बुरा कहना ये वही के खिलाफ है भाई। ये आपने कहा जनाब, हम नाम तो नहीं कहते कि सब सहाबा, हम कहते हैं बुरे सहाबा को बुरा कहो, बुरे को बुरा कहो, जिसकी बुराई साबित तो उसको कह दो बुरा। कहते ये वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये कुरान के खिलाफ है। बुरे को बुरा कहना कब से कुरान के खिलाफ हो गया? ओ भाई, आपने कहा कि नबी गालियां देते हैं, ये आप जो रवायत बयान कर रहे हैं कुरान की नस के खिलाफ है। वो आपकी, फिर कह दो कि मुस्लिम हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, ये हदीस पाक है, कह दो मुस्लिम पे है। ना हदीस पाक की किताब है, अब तो पागल है। ओ भाई, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठी बात बांधे वो जहन्नम में हमेशा के लिए होता नहीं होता। मन कदिब अलैहि मुतअम्मिदन फलितबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ये खुद मुस्लिम की हदीस है, बुखारी की हदीस है। अगर मुस्लिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठी बात निस्बत दी है तो बोलो लानत है मुस्लिम पर, बोलो। तो नाम क्यों रखा सही मुस्लिम? क्यों मुस्लिम पर लानत नहीं होती? रवायत को उसको लिया नहीं जाता जो कुरान की आयत के खिलाफ हो, नस के खिलाफ हो। हजरत आप पता नहीं कहां पढ़ते रहे और कहां जनाब अपने मुनाजराना इस्लाम से मुनाजरे इस्लाम बनते रहे। आज अबू बकर से भी हाथ उठाया, उमर से भी हाथ उठाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हाथ उठाया, मुस्लिम से भी हाथ उठाया, कहता है ये हमारा किताब नहीं है। बस तुम्हारे पास बचा क्या भाई? बरेलवी खुद ही जाजो। ओ भाई खुद ही जाजो ना, खुद ही जाजो, खुद ही जाजो, लोग भी खुद ही जाजो, खुद ही फैसले करते हो। क्या बात है, क्या चरब तरानियां है यारी साहब, क्या चरब तरानियां है आपकी? जवाब देना। फैसलाबाद आप मुसलमान है तो सहाबा भी तो मुसलमान है। फैसलाबाद वाले अब अगले हफ्ते आप आ जाओ, तैयारी करके मजीद तैयारी करो, कोई और सवाल लेके आ जाओ। ना जाना नहीं, ये आयते करीमा मेरे सामने ना, छोड़ इस बात को। मौजू हमारा सही नज़दीक अकबर पे है और आयते 40 जो सूरत तौबा की आयत नंबर 40 मैं कोई मौजू आपको चेंज नहीं करने दूंगा। आज के इस प्रोग्राम में आपने खुद इस मौजू को चढ़ा है कि जो सहाबा को बुरा कहे वो काफिर होता है। आप उमर के कुफ्र का जवाब नहीं दे सकते, लिहाजा मैं आपसे मजीद गुफ्तगू नहीं कर रहा, मुनाज़रा खत्म हो चुका है, आपका मज़हब बातिल हो चुका है। भाई मौजू मैंने तुमसे पूछा है कि तुम शिया काफिर होते हो, तूने कहा मैं मुसलमान हूं, तो अपने मुसलमान की दलील पेश कर। आपका मजहब ही बातिल हो चुका है। क्यों खत्म है मुनाज़रा? खत्म है क्यों बातिल? तेरे कहने से बातिल नहीं है। सहाबा को आयत नंबर 40 पे बात कर। सहाबा को बुरा कहना कुफ्र है। उमर ने सहाबा को गाली दिया है, मारा भी है, उससे उसका माल भी छीना है। ओए हाय हाय हाय, तो यह कैसे कुफ्र ना हुआ? खत्म है तुम्हारा मजहब बातिल। अगर तुम्हारा इमाम ही काफिर है तो तुम कैसे मुसलमान हो सकते हो? और यारी साहब अभी सहाबा की तरफ जाना है, अभी सहाबा की तरफ जाना है। आप तो अभी कह रहे मैं बात नहीं करने वाला। नेक्स्ट वीक ये सवाल का जवाब तुम नहीं दे सकते। मेरे पास इतना टाइम नहीं, आप इस कुरान पे फैसला करें। सिर्फ 10 मिनट मुझे दे दे, 10 मिनट दे दे मेरे साथ, 10 मिनट ज्यादा नहीं, फिर मेरा तेरा बात 10 मिनट इनका बिस्मिल्लाह। 10 मिनट के बाद आपकी छुट्टी है भाई। नहीं 10 मिनट नहीं, यानी टोटली गुफ्तगू 10 मिनट होगी। मैं आयत करीमा पढ़ने लगा हूं। इल्ला तंसुरूहु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सुभान अल्लाह। भी अक्षर पढ़ते जाएं इस्तेलाल भी करो। नहीं सुभान अल्लाह भी अक्षर कुरान थे कि कुरान कोई नहीं मनदा।
میں قرآن پہ قرآن کوئی نہیں منتا. میں قرآن پہ فدا جاؤں. آپ پڑھتے جائیں نا, آپ استدلال کریں. بھائی آپ نے بولے 10 منٹ مجھے دے دو, میں دے دیا آپ کو. مجھے سبحان اللہ کوئی ضرورت نہیں 10 منٹ نہیں, میں صرف آیت پڑھوں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ. آیت پڑھوں گا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ. بالکل بالکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی سنائیں. بسم اللہ کریں. انزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سبحان اللہ. کیا ہے قرآن تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آمنا بھی اس قرآن کو مانتا ہے نا. بالکل. اس کے منکر پہ لعنت, اس کے منکر پہ لعنت, آئے غار کے منکر پہ لعنت. لیکن آئے غار کے غلط تعبیر تیرے اکابرین نہیں مانتے. میں مانتا ہوں. اس میں ابو بکر کی تعریف, تیرے اکابرین نہیں مانتے. اس میں ابو بکر کا عدم ایمان ہے. ابو بکر کو ایک لفظ میں بھی تعریف نہیں ہے. ابو بکر کا اس میں کوئی تعریف ہے ہی نہیں. ہاں اسی پہ تو بات کرنی ہے, اسی پہ تو بات کرنی ہے. یہ جو ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اور لصاحبہ, یہ کون ہے؟ ثانیہ اثنین میں کیا کون سی تعریف ہے بھائی؟ بتا کیا آپ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ابو بکر کی خلافت ہے؟ ابو بکر کی خلافت اس میں ہے اس آیہ میں یا نہیں ہے؟ اس میں تو مولا علی کی بھی خلافت نہیں ہے. اس آیہ کی بات کر رہا ہوں. اس آیہ میں ابو بکر کی خلافت ہے؟ میں خلافت کی بات نہیں کر رہا, میں شان کی بات کر رہا ہوں. خلافت نہیں ہے, خلافت نہیں. اس آیہ میں ابو بکر کی تعریف کیا ہے مجھے وہ بتاؤ نا. ہمیں الفاظ تعریف معلوم ہے. دیکھیں اللہ شہادت دے کہ فلان شخص متقی ہے, فلان شخص صاحب علم ہے, فلان شخص سے اللہ راضی ہے, فلان شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر ہے. یہ باتیں تعریف کی ہیں. آپ ہمیں اس آیہ میں وہ تعریف کے جو لفظ ہیں, ٹھیک ہے نا, آیہ آپ نے تلاوت کیا ہے. ثانیہ اثنین کا جہاں تک تعلق یہ نمبر ہے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 میں سے دوسرے تھے. اگر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کافر بھی ہو نا کسی جگہ پہ, وہ 2 آدمی ہیں, ایک نبی ہے ایک غیر نبی. یہاں پہ صدیق اکبر ہے. ٹھیک ہے. یا اگر پیغمبر ایک نبی, آپ فرض کریں دوسرا نبی, کوئی بھی نبی ہے نا, ایک آدمی اس کے ساتھ ہے, یہ 2 آدمی ہیں. نبی پہلا ہو سکتا ہے, نبی دوسرا ہو سکتا ہے. یہاں پہ نبی نمبر 2 ہیں ثانیہ اثنین. تو اس میں پتہ چلا کہ اس میں ترتیب, اگر اس میں تعریف ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہوتا ہے. اول اثنین کہتے ہیں, نبی اللہ تعالیٰ نے کہا ثانی اثنین, 2 میں سے دوسرے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ثانی اثنین میں کوئی تعریف نہیں. اذ یقول لصاحبہ, ثانی اثنین ہما فی الغار, غار میں ہونا. یہ غار میں ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. اس سے زیادہ تو بیت اللہ الحرام ہے, اس سے زیادہ غار سے افضل کیا ہے؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فما للذین کفروا مہطعین عن یمین, فما للذین کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. یہ کیا ہے کہ کافر اور منافق ہر طرف سے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں, دائیں طرف سے, بائیں طرف سے, پیچھے سے, آگے سے آپ کو حلقہ میں ڈالتے ہیں, ہر طرف سے گھیرتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جنت جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھی منافق بیٹھتے تھے. غار تو مسجد سے زیادہ افضل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غار میں بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم ہے یا مؤمن ہے یا متقی ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. لفظ صاحب جو ہے, یہ لفظ صاحب صرف ہم صحبت کے معنوں میں, صرف ہم صحبت کے معنوں میں, یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا. صاحب نہیں ہے, لصاحب ہی ہے. لصاحب ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لصاحب کی ضمیر کدھر جا رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہاں, تو ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں تھے. دیکھو عزیزو, یہ ہم صحبت, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص مومن بھی تھا, وہ شخص کا ایمان بھی تھا. قرآن مجید میں لفظ صاحب اکثر منفی معنوں میں استعمال ہوا ہے. میں آپ کو دکھا دوں قرآن مجید کے مختلف آیات, اس شخص کو معلوم نہیں ہے. آپ کو پتہ, ہم اس آیت کے متعلق کیونکہ بہت بات کر چکے ہیں, وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس پہ مزید بات کریں, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھو صاحبہ کس کو بولتے ہیں؟ صاحبہ کسی کے ساتھ ہونا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ والا آدمی جو ہے وہ مومن بھی ہے. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدَ مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. کیا یہ کفار مشرکین نہیں سوچتے کہ ان کے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے صاحب ہیں؟ مشرکین کے صاحب. کیونکہ ہم صحبت ہیں, ایک شہر کے رہنے والے ہیں, ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں کرنے والے ہیں, ان کو قرآن سنانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا صاحب بولا ہے, مشرکین کا صاحب بولا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک نبی ہے اور اس کے ساتھی سب مشرک ہیں. اچھا, قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ یوسف میں یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب.
حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 ساتھی تھے زندان میں، جیل میں، وہ دونوں مشرک تھے. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، وہ دونوں مشرک تھے. ان کو نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے صاحب کہا گئے، وہ دونوں نبی اللہ یوسف کے صاحب ہیں. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں، فرمایا کہ فقال لصاحبه، سورہ مبارکہ کہف میں فرمایا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا وعز نفرا. ایک کافر ہے، ایک مومن ہے، دونوں آپس میں صاحب ہیں. تو یہ لفظ صاحب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ صرف صحبت پہ، کہ ساتھ آدمی ساتھ ہے، ایک ہی جگہ پہ ساتھ ہے. ایک ہو سکتا ہے مومن ہے، ایک دوسرا کافر ہے. قرآن مجید میں اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں، یہ کسی تعریف کا لفظ نہیں ہے. اچھا، قال صاحبی لا تحزن، لا تحزن کا لفظ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابوبکر کا ایمان نہیں ہے. نہیں ہے، کیونکہ حزن اور خوف میں کیا فرق ہے؟ میں بتاتا ہوں. حزن میں بتاتا ہوں لا تحزن. دیکھیں، میں آپ سے میں آپ سے موضوع گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارا اصل مناظرہ ختم ہو چکا ہے. میں نے صرف آپ کو 10 منٹ کا ٹائم دیا. میں صرف سرسری طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. لا تحزن کا مطلب ہے کہ تم، اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے. نہیں آپ سے اصل مناظرہ تو اب شروع ہوا ہے. وہ تو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کافر ہیں. نہیں، آپ نے کہا تھا مجھے 10 منٹ دے دو. آپ نے کہا تھا مجھے صرف 10 منٹ دے دو. میں آپ کو، آپ کے 10 منٹ ختم ہونے والے ہیں. زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، دونوں اس میں ڈیبیٹ کریں گے. نہیں بھائی صاحب، آپ نے کہا تھا 10 منٹ دے دو، میں نے آپ کو 10 منٹ. آپ اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جائیں، کیونکہ اس ہفتے اگر مناظرہ نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں. اتنا ٹائم نہیں. آپ کا اپنا کیمرہ ہے، آپ کا سسٹم ہے، آپ کے اپنے رفظی ہیں گالی نکالنے والے. اچھا، لا تحزن میں کیا ہے بتائیں؟ میں تو جواب بتا رہا ہوں، آپ چپ کریں، میں بتاتا ہوں. اچھا، لا تحزن میں کیا ہے؟ لا تحزن میں یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر مقام حزن نہیں ہے، یہاں پہ مقام خوف ہے. خوف اور حزن میں کیا فرق ہے میرے محترم ناظرین؟ کہ خوف ہوتا ہے خطر لاحق سے، اور حزن ہوتا ہے مصیبت حاصل سے. یعنی اگر ایک ناخوشگوار واقعہ حاصل ہوا ہے تو اس پہ حزن ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ناخوشگوار واقعہ ابھی پیش نہیں آیا ہے، اس کے پیش آنے کی توقع ہے، خطرہ ہے، تو اس پہ خوف ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، ابھی تک یہاں پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوا ہے، کوئی شخص شہید نہیں ہوا ہے، کوئی مالی نقصان نہیں ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی ہے. تو یہاں پہ حزن کا کوئی وجہ نظر نہیں آتا، حزن کی کوئی وجہ نہیں. یہاں پہ مقام، لیکن مقام خوف ہے. خوف اس لیے ہے کہ اگر کفار آ جائیں، وہ پکڑ لیں، قتل کریں گے، تو یہ خوف کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو کہتے ہیں لا تحزن. اگر ابو بکر نبی کے ناصر ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے سے محبت رکھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ ابو بکر سے کہتے لا تخف، لا تخف. یہ آیا بھی کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ آیا کا شان سبب نزول شب ہجرت نہیں ہے. آپ پڑھیں سے ماقبل آیات کو پڑھیں. یہ سورہ براءت میں یہ آیت ہے. اور یہ جو ہے غزوہ تبوک کے وقت، اس وقت جب صحابہ نصرت نہیں کرتے تھے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہانے بناتے تھے کہ ہم تبوک نہیں جانا چاہ رہے. ان لم تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرتے تو اس وقت بھی تم لوگوں نے مدد نہیں کی تھی. تو یہ آیا کہ اگر تم ابھی تبوک کے وقت مدد نہیں کرتے فقد نصرہ اللہ، تو تم لوگوں نے اس وقت بھی مدد نہیں کیا تھا جب شب ہجرت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. تو یہ آیا کا شان نزول بھی تعریف نہیں ہے، مذمت ہے. اور یہ جو فرمایا لا تحزن، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہیں شب ہجرت. ایک آدمی ساتھ ہے، اور وہ بھی اس کا دل پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتا ہے تو غمگین نہ ہو جا، نہیں کہتا تو خوف زدہ نہ ہو جا. غمگین وہاں پہ کیوں فرماتے ہیں غمگین نہ ہو جا؟ اس کی وجہ ہی، اس کی وجہ اور بنتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ابو بکر جو ہے غم زدہ تھا کہ پیغمبر زندہ کیوں بچیں، کیوں بچیں زندہ؟ ان کو تو قتل ہونا چاہیے تھا. یا ابو بکر یا ابو بکر نہیں میری باری. یا ابو بکر یہ سوچ رہا ہے کہ چلے اگر نبی بچ گیا تو اس کا چچا زاد بھائی، اس کا جو بڑا یہ اس سے محبت کرتا ہے علی علیہ السلام، وہ تو یہ آپ کی طویل ہے. بالکل میری تعویل ہے، لیکن یہ تعویل صحیح ہے. ابو بکر وہ کہتا ہے کہ غلط ہے، ابھی وہ اس کو پکڑ لیں گے، علی علیہ السلام کو پکڑ لیں گے. علی علیہ السلام تو وہ تو نہیں بچے، ان کو تو کفار پکڑ کے ان کو ضرور ان کو شہید کریں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے تو اس بات پہ خوف زدہ ہونا چاہیے، لیکن تو دل میں خوش ہے بھائی، تو دل میں خوش ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی ضرور قتل ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مذاق اڑانے کے لیے لا تحزن، تو حزین نہ ہو جا. وَإِلَّا کیوں فرماتے ہیں کہ حزین نہ ہو جا؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها،
کیا قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے کیوں بولا غمزدہ نہ ہو جا؟ میں بتاتا ہوں اپنے ٹرم میں. تو تیرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو اگلے ہفتے آ کے جواب دینا. تیرا تو نے 10 منٹ ٹائم لیا تھا نا, 10 منٹ ٹائم مانگا تھا. سنو 10 منٹ سے زیادہ نہیں دوں گے. نہیں اگلے ہفتے جواب تیرے پاس نہیں ہے. میں نے نہیں لیے. یاری صاحب آپ نے کہا تھا کہ مولا علی کی وجہ سے چلو آپ بہت مانتے ہیں, آپ مجھے دیں گے جواب سنیں گے. سن لے میرے جواب سن لے. مولا علی کا واسطے دے تو تیرے پاس اگر جواب ہے تو میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ صحابہ کو برا بلا کہنا کفر ہے, تو عمر کا کفر کا کیوں جواب نہیں دیا؟ جواب اگر تھا وہ دے دیتے نا. تمہارا مذہب ختم ہو چکا ہے. اگلی ٹرم میں دوں گا. آپ نے جب سوال کیا تو اسی وقت دے دیتے. بات سنیں آپ میری. تم نے مجھے 10 منٹ مانگے. تعریف کہا کہ اس میں کون سی تعریف ہے, یا وہ 10 منٹ آپ نے تقریر کرنی تھی؟ کمال ہو گیا. آپ نے کہا 10 منٹ لے لو, 10 منٹ لے لو. کہا بھی تھا کہ صرف مجھے نہیں چاہیے, مجھے یاد اچھی طرح. 10 منٹ آپ نے لینے تھے, تو پھر ہمیں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں آنے کا کیا فائدہ ہے تیرے سامنے بتا. ہاں ہمیں کیا فائدہ ہے تیرے پاس بیٹھنے کا؟ 10 منٹ تو ہی نے لینے ہیں. تو آپ نے خود کہا کہ مجھے صرف 10 منٹ چاہیے. یہ 10 منٹ سب مجھے نہیں چاہیے, خود کہا تھا تم نے خود. یہ تیرے الفاظ ہیں. اور مجھے پتا نہیں ہے, مجھے اور تجھے میں پتا نہیں. میں نے کہا مجھے چاہیے, وہ بھی میں نے صدقے میں تجھے 10 منٹ دیے ہیں. بھائی لوگ منتظر ہیں, تیرے پاس جواب نہیں ہے. صدقہ لیتے رابضیوں کو, ہم صدقہ دیتے بھی نہیں اور لیتے بھی نہیں. سنو اب تم جواب دے. اللہ تحزن کا بتا دے. چل اب اس آیا میں ابو بکر کی کوئی تعریف ہمیں سنا دے. تم کیا تعریف ہے ابو بکر کی؟ اس میں تسکین کے لیے لا تحزن, یہ تسکین کے لیے لا تحزن کہ آپ گھبرائیں نہیں. حزن کیوں ابو بکر کو کیا حزن تھا؟ وجہ حزن کیا ہے؟ وجہ حزن کیا ہے؟ کبھی حزن کسی کے لیے بھی ہوتا ہے. سنو قرآن کی آیت. بولو نہیں, میں سناتا ہوں آپ کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کے ختم ہو گئیں. انہوں نے کہا وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. وہ حضرت یوسف کے لیے روتے رہے. بیٹا غائب ہو گیا. اگلی سنو. یہاں بھی نبی کا ہے. میں آپ کی ابھی تفسیریں میرے پاس پڑھی ہیں. یہ کمی پڑھی ہے, کمی. یہ دیکھ, تو لوگوں کو کہتا ہے مجھے کمی دکھلاؤ میری کتابیں. یہ بھی تجھے دکھلاؤں گا میں کمی, تیری کتابیں یہ نظر آ رہی ہیں. 2 منٹ سے مجھے دے دے. اچھا لا تحزن آپ نے کہا یہ آتا ہے نہیں کے لیے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں. آپ کہتے ہیں میں ایران پڑھا ہوں, میں عراق پڑھا ہوں, میں فلاں پہ پڑھا ہوں, اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ مناظرے کرتے ہیں. میں تو ابھی ترجمان اہل سنت ہوں, اتنا بڑا عالم نہیں. میرے استاد تو ابھی پیچھے بیٹھے ہیں, ابھی ٹاک ان سے. آپ نے کہا جی لا تحزن جو ہے یہ نہیں کے لیے آتا ہے. غم کبھی کبھی اگلے کے لیے بھی ہوتا ہے. سنو ذرا. وَبْيَدَّتْ, اور امر بھی کبھی کبھی آتا ہے. امر کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا, امر بھی آتا ہے. لا تحزن وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. حضرت یعقوب کی رو رو کی آنکھیں جو تھی نا, وہ جناب والا ضائع ہوگی اپنے بیٹے کے غم میں. اور سنیے آگے ذرا. لوط علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے, وَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ, کہا تو نہ خوف کر اور نہ غم کر اپنے لیے. نہ خوف کر نہ غم کر. سن ذرا اگلی آیت سن. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی. اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو کہہ رہا ہے آپ خوف نہ کریں, غم. کدھر گیا تم بھائی؟ میں ادھر ہوں. بھیا کدھر گئے ہو؟ ادھر رہ سامنے رہ رہا. سامنے نہ جانے کیا کیا کہہ گیا ہوں, نظروں میں نظروں یاری. آج ہی تو مزہ آ رہا ہے تجھ سے گفتگو کرنے کا. یہ بتاؤ نا کہ اس میں اللہ تک یہ اس میں آپ کے میری آتے رہتی ہیں. آپ نے ایک آیت پڑھی ہے تخاف اور تحزن کی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی. اللہ تعالیٰ تم غم نہ کرو اور حزن نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ بھی پوچھنا ہے آپ سے, یہ اس میں تذلیل ہے یا خوشی ہے؟ آگے سنیے ذرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پریشان ہوتے ہیں, آواز ہے ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ اس میں ذرا خوشی ہے یا غمی ہے, اس میں جناب تسکین ہے یا جھڑک ہے, اس میں عزت ہے یا تذلیل ہے. اور سن ذرا آگے. ولا یحزن, اس میں بھی غم ہے. اذهب عنا الحزن, اس میں بھی غم اور حزن ہے. اور طریق کی کتاب اٹھا کر دیکھ حضرت ابو طالب کو آپ کہتے ہیں نا اس سال وہ فوت ہوئے تھے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئی. حضور نے فرمایا عام الحزن, اس کو تاریخ کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں. اس کو کہا گیا کہ یہ غم کا سال تھا. کیا علامہ صاحب, عابد صاحب, دیکھیں میں آپ کو جواب دے دوں بھائی صاحب. حزن ہوتا ہے, دیکھیں آپ نے میری بات سمجھی نہیں. آپ سن لیں, بات سن لیں, سب جگہ پہ بات سن لیں بھائی. میں نے نہیں کہا کہ قرآن میں کبھی حزن استعمال نہیں ہوا. آپ کا ٹائم نہیں تھا ویسے. حزن ہوتا ہے مصیبت حاصل کے لیے, خوف ہوتا ہے مصیبت لاحق کے لیے, حزن ہوتا ہے ماضی کے لیے, خوف ہوتا ہے مستقبل کے لیے. اوکے, ابھی آپ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قال یا حسرۃ علی یوسف,
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سنیے نہیں کشیف پڑھی آپ کے ساتھ، نہیں کشیف پڑھی ہے. دیکھیں آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ میرے ٹائم میں نہ بولیں مجھے ڈیفینیشن نکالنے نہیں پلیز اس کا جواب دے لو. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی صاحب میں نے آپ کو 10 منٹ دیے تھے، زیادہ نہیں دیے. ضائع کر رہے ہیں. تفسیر کشیف میں سنیے ذرا، اس پہ سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر فبکا، ابو بکر حضور کے لیے رو رہے تھے، اپنے لیے نہیں رو رہے تھے. کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ غار میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کو نقصان نہ پہنچ جائے. غار میں یہ رونے کے اگر کوئی خطرہ ہو تو انسان روتا ہے؟ خطرے پہ انسان روتا ہے؟ آج تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کسی صحابی نے رویا؟ اس لیے تو پاکستان نہیں آتا. کہتا ہے او بھائی غزوہ احد میں صحابہ روتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطر نہ پہنچے. مجھ سے رونا حزن ہوتا ہے. اوکے بھائی اچھی بات ہے. ابھی پاکستان اوکے آپ کے 10 منٹ ختم. آپ کا خادم ہوں، آپ اگلے ہفتے تشریف لائیں، آپ سے مزید گفتگو ہوگی. وقت آپ کی ختم ہے. آپ نے 10 منٹ وقت مانگا، میں نے آپ کو وقت 10 منٹ دے دی. ابھی آپ نے جو کہا ہے میں ان کا جواب لے لو. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام پہ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے ہیں. فبیضت عیناہ من الحزن وہو کظیم. یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ سورہ یوسف میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بڑے پیار کرتے تھے. وہ ان سے بچڑ گئے، ایک مصیبت حاصل ہو گئی ہے. بیٹے کو، ان کے بیٹے کے پیرہن کو لے کے آئے، قمیص کو لے کے آئے، اس میں خون لگایا. کہتے ہیں اس کو کس نے کہا؟ جانور نے کہا. یوسف علیہ السلام کو جانور نے کہا. اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کوئی مکر میرے ساتھ کیا. لیکن یوسف جس سے بہت بڑے پیار کرتے تھے، وہ ان کے وصی، ان کے وارث ہیں. یوسف علیہ السلام بچڑ گئے، اس کے غم مصیبت حاصل ہو چکی ہے، اس میں رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں ایک اور دو مزید موارد اس کے میں آپ کو دکھا دوں کہ قرآن مجید میں حزن جو ہے ہمیشہ مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے. مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے وہ حزین نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف کو خطرہ ہو جائے. یوسف مصیبت آ چکا ہے، یوسف لاپتہ ہو چکے ہیں. یوسف کئی سال تک، بعض روایت میں 70 سال تک اپنے والد کے پاس نہیں تھے، والد سے دور تھے. تو یہ مصیبت آ چکا ہے. یہ خود غم ہے، غم حاصل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ملاحظہ فرمائیے سورہ آل عمران وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے. اس کے جواب میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اس کے جواب میں قرآن مجید میں دیکھو، یہ تفسیر جلالین ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا تَضْعَفُوا عَنْ قَتْلِ الْكُفَّارِ. تم سست نہ ہو جاؤ کفار کے جنگ سے. وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا أَصَابَكُمْ بِأُحُدٍ. تحزنوا یہ ہے کہ تم احد میں جو تمہیں شکست ہوئی ہے، لوگ شہید ہو گئے، اس پہ غم نہ کرو. یہ مصیبت سابق کے لیے. اچھا میں معاف کیجیے، فرمایا لا خوف علیکم ولا انتم ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں تم پہ کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی حزن بھی نہیں ہے. جنت میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی مصیبت بھی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ کہ آپ مثلا اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے انسان جب دنیا سے مرتا ہے نا، اولاد سے بچڑ جاتا ہے انسان، مال دنیا سے ہاتھ بچڑ جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں جنت میں بہت کچھ دیتا ہے، اس پہ کوئی انسان مومن کو حزن نہیں ہوتا. اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے. قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائی یہ سورہ مبارکہ حجر ہے، تفسیر جلالین ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم. فرمایا ولا تحزن علیہم ان لم یؤمنوا. یہ صیغہ ماضی ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو آپ ان پہ غم زدہ نہ ہو جائیں. یہ ہمیشہ حزن ماضی کے لیے ہوتا ہے، مستقبل کے لیے نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ مستقبل کے لیے حزن ہو. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اس کے ذیل میں کہ وہ آپ سے مکر کرتے ہیں، ان کے مکر پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. ولا تحزن اي الكفار ان لم يؤمنوا لحرصك على ایمانهم. لا تحزن اگر کفار ایمان نہیں لائے، لم يؤمنوا، آپ کو پتہ ہے کہ لم
حروف جازمہ میں سے ہے، اور یہ ماضی کو مستقبل کو ماضی کے معنوں میں چینج کرتا ہے۔ لم یؤمن، وہ ایمان نہیں لائے، کفار ایمان نہیں لائے، اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں، یہ ایمان نہیں لائے، آپ نے بڑا تبلیغ کیا ایمان نہیں لائے، یہ بھی ماضی کے لیے، مستقبل کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن میں دوسرے موارد، آپ عابد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، میں نے آپ کو بڑا ٹائم دیا ہے، اب آپ شروع میں آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں آئے غار پہ بات کروں گا، پھر آئے غار پہ بات نہیں کی، آپ نے شیعوں کی تکفیر کرنے کی کوشش کی، اس سے آپ کا اپنا مذہب ہی باطل ہو گیا۔ الحمدللہ جب مذہب آپ کا باطل ہو گیا، سوال میں نے 4-5 دفعہ آپ سے کیا کہ عمر کا آپ اسلام ثابت کریں، ثابت نہیں کر سکے تو اس مذہب آپ کا ختم ہے۔ مذہب آپ کا، اگر اس سے کوئی کہہ دے نا کہ صحابہ کو برا بلا کہنا اس سے کفر نہیں ہوتا، کم از کم فسق تو ہے نا۔ سباب المسلم فسوق وقتال کفر، مسلمان کو گالی دی، یہ تو بخاری کی حدیث ہے، عمر نے ابو ہریرہ کو گالی دیا، اس کا فاسق ہونا ثابت ہو گیا، ختم، تمہارا مذہب باطل ہے، تمہارا امام ہی جب فاسق ہے۔